بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ایک ایک کر کے قیامت کی ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت آنا شروع ہو جائے گی۔ قیامت کی ابتدا نفخ صور سے ہوگی، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام صور میں لیے اپنی پیشانی جھکائے کان اللہ تعالیٰ کے حکم پر لگائے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ حکم دیتا وہ صور پھونکنا شروع کر دیں گے اور یوں قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث کے مطابق یہ جمعہ کا دن ہوگا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک مشرق و مغرب کے تمام لوگ ایک لمبی آواز سنیں گے جو آہستہ آہستہ اونچی ہوتی چلی جائے گی۔ اس نامنوس آواز کی ہولناکی اور سختی کی وجہ سے لوگوں میں اضطراب اور بے چینی پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ جب صور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح شدت اختیار کر جائے گی تب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ جو آدمی جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا۔ جیسے جیسے سورہ اسرافیل بلند ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے نظام کائنات درہم برہم ہونا شروع ہو جائے گا۔ زمین ہچکولے کھانے والی قندیل کی طرح زلزلوں کی زد میں آ جائے گی، پہاڑ گرد و غبار بن کر اڑنے لگیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، تمام زیر مخلوق انسان جن اور فرشتے فنا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی اپنی روح اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے۔ ہر جاندار اور غیر جاندار چیز فنا ہو جائے گی، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدہ لا شریک ذات باقی رہ جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد پورا ہو جائے گا، ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے اور صرف تیرے رب ذوالجلال والاکرام کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ پھر جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان فرمائے گا، دنیا میں جبار بننے والے کہاں ہیں؟ دنیا میں متکبر بننے والے کہاں ہیں؟ آج کے روز بادشاہ کس کی ہے؟ ایک طویل سناٹے کے بعد اللہ رب العزت خود ہی اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیں گے، آج کے روز بادشاہی صرف اللہ قہار کی ہے۔ پھر ایک طویل مدت جس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے سکوت اور سناٹے میں گزر جائے گی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے نئے سرے سے آسمان، زمین اور فرشتوں کو پیدا فرمائیں گے۔ نئی زمین میں عمارتوں، درختوں، پہاڑوں اور سمندروں کا نام و نشان تک نہیں ہوگا، بلکہ وہ سفید، ہموار اور چٹل میدان ہوگی جو اپنے رب کے نور سے خوب روشن ہوگی۔ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسمان سے ایک بارش نازل ہوگی جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا اور اس پر گوشت بھی چڑھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ صور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی پورا ہو جائے گا، تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہوگے، جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام زندہ ہوں گے، اس کے بعد پھر شہداء، صالحاء، فضلاء اور اہل ایمان اٹھیں گے، پھر فساد، فجار اور پھر کفار و مشرکین اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ قبروں سے کافر، مشرک، فاسق اور فاجر لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے، کوئی اندھا، کوئی بہرا، کوئی لنگڑا، کوئی چیونٹی کی شکل میں اور کوئی سر کے بل اٹھے گا۔ کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور دہشت کی کیفیت میں مبتلا ہوں گے، ان کی آنکھیں پتھرائی ہوں گی اور دل کانپ رہے ہوں گے، کلیجے منہ کو آئے ہوئے ہوں گے، کوئی غم گسار اور کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی دوسرے کی طرف دیکھنے یا دھیان نہ دینے والا ہوگا۔ اہل ایمان بھی اپنے اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق قبروں سے اٹھیں گے۔ شہید اپنی شہادت کے تازہ بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھے گا۔ حالت احرام میں فوت ہونے والا حاجی تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا۔ اہل ایمان کے لیے دوبارہ زندگی خلاف توقع نہیں ہوگی، لہذا ان پر خوف اور دہشت کی وہ کیفیت طاری نہیں ہوگی جو کفار اور مشرکین پر ہوگی۔ قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر دو فرشتے مقرر کر دی جائیں گے جو اسے میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ یاد رہے، ملک شام کا علاقہ میدان حشر ہوگا، لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر وہیں پہنچنا ہوگا۔
کفار میں سے جو لوگ اپنی قبروں سے اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے کھاتے گرتے پڑتے وہاں پہنچیں گے۔ جو لوگ چیونٹیوں کی جسم میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے اور کچلے جا رہے ہوں گے۔ جو لوگ سر کے بل اٹھیں گے وہ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہ سفر طے کریں گے۔ بعض کافروں کو ایک آگ ہانک کر میدان حشر میں لے جائے گی۔ کافر جہاں کہیں تھک ہار کر رکیں گے آگ بھی رک جائے گی، اور جہاں چلیں گے آگ بھی ان کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گی۔ اہل ایمان بھی اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق حشر میں پہنچیں گے۔ بعض لوگ پیدل پہنچیں گے، بعض لوگ اونٹوں پر سوار ہوں گے، کسی اونٹ پر ایک، کسی اونٹ پر دو، کسی اونٹ پر چار، حتیٰ کہ 10 آدمی بھی ایک اونٹ پر سوار ہوں گے۔ ساری مخلوق چپ چاپ دم سادے ایک ہی سمت میں رواں دواں ہوگی، کسی کو اونچی سانس لینے کی مجال بھی نہیں ہوگی۔ ہر آدمی کو احساس ہوگا کہ آج امتحان زندگی کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا، مجرموں آج کے روز تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ یہ سن کر سب لوگ الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ سورج پرستش کرنے والے لوگوں کا گروہ، ستاروں کی پوجا کرنے والے لوگوں کا گروہ، آگ کی پرستش کرنے والے لوگوں کا گروہ، بتوں کی پرستش کرنے والے لوگوں کا گروہ، منافقین اور مرتدین کا گروہ ایک طرف اور دوسری طرف ایمانداروں کو ان کے عقائد اور اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ علماء علماء کے ساتھ، صالحہ صالحہ کے ساتھ، عابد عابدین کے ساتھ، متقین متقین کے ساتھ، خاشعین خاشعین کے ساتھ، شہید شہداء کے ساتھ، مجاہد مجاہدین کے ساتھ، حافظ قرآن حافظ کے ساتھ، قراء حضرات قراء کے ساتھ، سخی سخیوں کے ساتھ، عادل عادلوں کے ساتھ اور رحم دلوں کے ساتھ ملا دیے جائیں گے۔ اسی طرح فساق و فجار لوگوں کے بھی الگ الگ گروہ بنا لیے جائیں گے۔ بے نمازوں کے ساتھ، روزہ نہ رکھنے والے بے روزگاروں کے ساتھ، زکوٰۃ نہ دینے والے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے ساتھ، نافرمان اولاد والدین کے نافرمانوں کے ساتھ، قاتل قاتلوں کے ساتھ، ڈاکو ڈاکوؤں کے ساتھ، شرابی شرابیوں کے ساتھ، زانی زانیوں کے ساتھ، سود خور سود خوروں کے ساتھ، رشوت خور رشوت خوروں کے ساتھ، ظالم ظالموں کے ساتھ، غاصب غاصبوں کے ساتھ، خائن خائنوں کے ساتھ، کفار سے دوستی کرنے والے کفار کے ساتھ، کفار سے مشابہت اختیار کرنے والے کفار سے مشابہت اختیار کرنے والوں کے ساتھ۔ غرض میدان حشر میں اہل ایمان کی جائے قیام الگ ہوگی، کافروں مشرکوں منافقوں فاسقوں اور فاجروں کا ٹھکانہ الگ ہوگا۔ میدان حشر میں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے سے آگ برسا رہا ہوگا، زمین کانپ رہی ہوگی، جسم سورج کی آگ میں جل رہے ہوں گے، زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہوگا، دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آئے گا۔ لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو پنڈلی تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو زانوں تک اور کسی کو کمر تک پسینہ آیا ہوگا، کوئی سینے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کفار اور مشرکین کو منہ میں پسینے کی لگام آئی ہوگی اور بعض لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے لوگوں کا برا حال ہوگا۔ وہ پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں لوگ 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے اور تنگ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے، خواہ ہمیں جہنم میں ہی بھیج دے۔ یاد رہے کہ آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ 9,30,00,000 میل کے برابر ہے۔ اس کے باوجود جون جولائی میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ 1 منٹ کے لیے اس پر ننگے پاؤں کھڑا ناممکن ہوتا ہے۔ ذرا غور فرمائیں اس روز کیا حال ہوگا۔ اس روز زمین کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں 9 کروڑ درجے زیادہ ہوگا۔ لاچار اور بے بس ہو کر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کروایا، آپ کو جنت میں جگہ دی۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کریں گے، آج کے دن آپ ہمارے لیے سفارش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر کے ہمیں حشر کی تکلیف سے نجات دے دے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے،
آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس طرح اس سے پہلے کبھی نہ ہوا ہے اور نہ آئندہ ہوگا۔ مجھ سے جنت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنا مدعا بیان کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ نہیں آیا اور نہ بعد میں آئے گا۔ میں نے دنیا میں اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئی، اور آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ ضرور سفارش کریں گے۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ اللہ کے نبی اور اس کے خلیل ہیں، اپنے رب کے حضور سفارش کر دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہی بات فرمائیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ آج میرا رب اس قدر ناراض ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا ناراض نہیں ہوا اور نہ ہی اس کے بعد ہوگا۔ میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے، جس کی وجہ سے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، کہیں اللہ تعالیٰ باز پرس کرے۔ لہٰذا تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام ہو کر سارے لوگوں پر آپ کو فضیلت دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری حالت کیا ہو رہی ہے، اب آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، آج تو میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا، نہ بعد میں ہوگا۔ میں نے دنیا میں ایک آدمی قتل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ اللہ کے رسول اور اللہ کی روح ہیں، آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں، اپنے رب سے ہمارے لیے سفارش کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ تم لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ ضرور تمہاری سفارش کریں گے۔ پھر لوگ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ ہماری حالت کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں، اپنے رب کے حضور سفارش کر دیں کہ وہ ہمارے حساب کتاب کا آغاز فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، ہاں میں ہی آج کے روز سفارش کے لائق ہوں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام محمود پر پہنچا دیا جائے گا، جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی حضور سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا غصہ کم ہوگا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سر اٹھاؤ اور سوال کرو، آج سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ یہی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود سے میدان حشر میں واپس تشریف لائیں گے، جس کے بعد حق تعالیٰ فرشتوں کی معیت میں میدان حشر میں نزول اجلال فرمائیں گے۔ فرشتے زمین کے دور و نزدیک کناروں پر صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ 8 فرشتوں نے اللہ رب العزت کا عرش تھام رکھا ہوگا۔ عدالت الہی قائم ہو جائے گی۔ ملائکہ، انبیاء، اولیاء، صالحہ کو بطور گواہ طلب کر لیا جائے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ وہ لوگوں میں ان کے نامہ اعمال تقسیم کر دیں۔ اہل ایمان کو سامنے کی طرف سے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اور کفار و مشرکین کو پشت کی طرف سے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ اعمال نامے پر نظر ڈالتے ہی ہر آدمی کے سامنے اس کی ساری زندگی کے واقعات آ جائیں گے،
کھلے بصر ماضی کی طرح ساری یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ اہل ایمان کی روشن چہرے کچھ اور بھی زیادہ روشن اور تر و تازہ ہو جائیں گے۔ اہل ایمان خوشی خوشی دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے، کہیں گے لوگوں آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ کفار و مشرکین کے چہروں کی سیاہی میں کچھ اور بھی اضافہ ہو جائے گا، ذلت ان کے چہروں پر چھا جائے گی۔ حسرت و ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے کاش مجھے اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، کاش مجھے اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اور کاش میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کفار و مشرکین بار بار اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور تعجب سے کہیں گے یہ کیسا عجیب و غریب نامہ اعمال ہے جس میں ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا موجود ہے۔ ہائے ہماری کم بختی، یہ نامہ اعمال کیسا ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں شامل نہ ہو۔ اعمال ناموں کی تقسیم کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے گا بغیر کسی ترجمان کے براہ راست سوال کرے گا۔ سب سے پہلے مشرکوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے شرک کیوں کیا۔ مشرک انکار کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں گے ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو گواہی کے لیے بلائیں گے تو وہ مشرکوں کے شرک کی گواہی دیں گے، لیکن مشرک پھر انکار کر دیں گے۔ شرک سے بھرپور کرامن کاتبین کا تیار کیا ہوا نامہ اعمال ان کے سامنے رکھا جائے گا، مشرک اس سے بھی انکار کر دیں گے۔ پھر اس دور کے انبیاء، علماء یا اولیاء کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا تو وہ ان کے شرک کی گواہی دیں گے، لیکن مشرک اس سے بھی انکار کر دیں گے۔ پھر قبر یا مزار کی وہ جگہ جہاں شرک کیا جاتا تھا گواہی کے لیے لائی جائے گی، وہ بھی مشرکوں کے شرک کی گواہی دے گی، لیکن مشرک اس کا بھی انکار کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہیں گے یا اللہ کہ تو نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ہاں میں نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ دی۔ مشرک کہیں گے آج ہم اپنی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کی گواہی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کی اعضاء کو بولنے کا حکم دیں گے۔ تب مشرکوں کے اعضاء گواہی دیں گے کہ ہاں واقعی یہ شرک کرتے تھے اور یوں ان پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ اپنے اعضاء کو لعن طعن کریں گے ہم تو تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جواب میں اعضاء کہیں گے جس اللہ نے تمہیں بولنے کی قوت عطا فرمائی ہے اس نے ہمیں بولنے کا حکم دیا تھا، ہم کیسے انکار کر سکتے تھے۔ ایک منافق سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں دنیا میں عزت، حکومت، اہل و عیال اور مال و دولت نہیں دیا تھا؟ وہ عرض کرنے لگا کیوں نہیں یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ دوسرا سوال پوچھے گا کہ تجھے یقین تھا کہ قیامت آئے گی اور اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ منافق کہے گا ہاں یا رب مجھے پورا یقین تھا، میں نے تیرا کلمہ پڑھا، تیری کتاب پر ایمان لایا، تیرے رسول پر ایمان لایا، نماز پڑھی، روزے رکھے اور زکوٰۃ دی۔ منافق اپنی تعریفیں کرنے میں پورا زور بیان صرف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ذرا ٹھہرو ہم کچھ اور گواہ لاتے ہیں۔ منافق اپنے دل میں سوچے گا کہ میں تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز روزہ کرتا رہا، آج میرے خلاف گواہی کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کی ران کو بولنے کا حکم دیں گے۔ چنانچہ اس کی ران، اس کے بدن کا گوشت، اس کی بدن کی ہڈیاں اور اس کے جسم کا رواں رواں اس کے نافعات کی گواہی دے گا کہ ایک طرف تو یہ نماز روزہ کرتا رہا اور دوسری طرف کفار کی دوستی پر نازاں تھا، ان کے مفادات کا تحفظ کرتا رہا، مسلمانوں کو دھوکہ دیتا رہا اور ان سے غداری کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوں گے اور جہنم اس پر واجب ہو جائے گی۔ ناظرین، اہل ایمان سے سوال و جواب کا اندازہ بالکل مختلف ہوگا۔ ایک مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب بلا کر اس پر اپنا دامن رحمت ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے سوال فرمائے گا تو نے فلاں گناہ کیا تھا، تو نے فلاں گناہ کیا تھا۔ مومن عرض کرے گا ہاں یا اللہ میں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک گناہ کے بارے میں سوال فرمائے گا تو وہ اقرار کرتا چلا جائے گا۔
وہ سوچے گا کہ اب تو وہ ضرور ہلاک ہو جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ اسے ارشاد فرمائے گا، میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالا تھا اور آج بھی پردہ ڈال رہا ہوں، پھر اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ ناظرین، افراد کے علاوہ انبیاء اور رسولوں کی تکذیب کرنے والی قوم سے بھی سوال و جواب ہوں گے۔ قوم نوح سے سوال ہوگا، تم نے پیغمبر کی تکذیب کیوں کی تھی؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی دعوت کا انکار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائے گا، اے نوح، اپنے حق میں کوئی گواہ لاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے، میری گواہی امت محمدیہ ہے۔ چنانچہ امت محمدیہ کے علماء اور صالحہ حاضر کیے جائیں گے۔ وہ گواہی دیں گے کہ ہاں، حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے اور انہوں نے 950 سال تک حق رسالت ادا کیا تھا۔ قوم نوح کہے گی، تم تو ہمارے زمانے میں موجود ہی نہیں تھے، تم یہ گواہی کیسے دے سکتے ہو؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لایا جائے گا اور وہ اپنی امت کی صداقت کی گواہی دیں گے۔ میری امت نے قرآن مجید کی روح سے بالکل سچی گواہی دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس گواہی کے بعد قوم نوح لاجواب ہو جائے گی اور مجرم قرار پا کر جہنم میں ڈال دی جائے گی۔ ایسا ہی معاملہ قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط اور دوسرے انبیاء کرام کے اقوام کے ساتھ ہوگا۔ جرم ثابت ہونے کے بعد کافر بارگاہ الہی میں درخواست کریں گے، اے ہمارے رب، ہم نے سب کچھ دیکھ اور سن لیا، بس ایک دفعہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، ہم ضرور نیک عمل کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، ایسا ممکن نہیں، اب تو تمہیں اپنے کرتوتوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مزہ چکھنا ہوگا۔ کفار دوسری درخواست یہ کریں گے کہ یا اللہ، ہماری گمراہی کے ذمہ دار ہمارے پیشوا اور لیڈر ہیں، انہیں ہماری نسبت دوہرا عذاب دیا جائے۔ ارشاد ربانی ہوگا، گمراہ ہونے والوں کو گمراہ ہونے کا عذاب دیا جائے گا اور گمراہ کرنے والوں کو گمراہ کرنے کا عذاب دیا جائے گا۔ اپنی اپنی جگہ تم دونوں ہی مجرم ہو، دونوں کو اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ میدان حشر میں اس قسم کے سوال و جواب کے علاوہ دیگر اعمال کا حساب و کتاب بھی ہوگا۔ حقوق اللہ میں سے نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ جو آدمی نماز کے حساب کتاب میں کامیاب رہا، وہ انشاءاللہ باقی اعمال میں بھی کامیاب رہے گا، اور جو نماز کے حساب کتاب میں ناکام رہا، وہ باقی اعمال میں بھی ناکام ہو جائے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ ناظرین، حقوق العباد میں سے سب سے پہلے قتل کا حساب لیا جائے گا، اس کے بعد دوسرے اعمال کا مقتول کو قاتل سے، مظلوم کو ظالم سے، مغصوب کو غاصب سے، مجبور کو حاکم سے اور محکوم کو حاکم سے اس کا حق دلوایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں اور حقوق دلوانے والا ہوں۔ آج کوئی جہنمی اس وقت تک جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک کسی جنتی کو اس کا حق نہ دلوا دو، اور کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کسی جہنمی کو اس کا حق نہ دلوا دو۔ چھوٹے سے چھوٹے ظلم اور معمولی سے معمولی زیادتی کا بھی اللہ تعالیٰ حقدار کو حق دلوا کے چھوڑیں گے۔ اگر کسی نے پیلو کی ٹہنی کے برابر کسی کا حق غصب کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دلوائیں گے۔ اگر کسی نے کسی جانور پر ظلم اور زیادتی کی ہوگی تو اس جانور کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ لے کے چھوڑیں گے۔ حتیٰ کہ اگر کسی جانور نے کسی جانور پر ظلم کیا ہوگا تو ان جانوروں کو بھی ایک دوسرے سے حقوق دلوانے کے لیے زندہ کیا جائے گا اور مظلوم جانور کو ظالم جانور سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ اس کے بعد انہیں دوبارہ مرنے کا حکم دیا جائے گا۔ بدلے یعقوب کی ادائیگی نیکیوں کے ساتھ ہوگی۔ ظالم نے مظلوم پر جتنا ظلم کیا ہوگا اس کے برابر اس کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ اگر ظالم کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہوں گی تو پھر مظلوم کے گناہ ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ حقوق لینے اور دینے کے بعد تمام انسانوں کے نامہ اعمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور تمام حجت کے لیے میزان قائم کیا جائے گا۔ میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب قرار پائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے، اور جن کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا
وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ بعض لوگوں کے میزان میں ایک نیکی کی زیادتی یا ایک نیکی کی کمی ان کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دے گی۔ اور کہا جاتا ہے کہ ہر شخص کے اعمال تلنے پر ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا اور فلاں ابن فلاں ناکام ہو گیا۔ لوگوں کا نامہ اعمال کا وزن ان کے ایمان اور عقیدے کے مطابق ہوگا۔ کفار و مشرکین، مرتدین اور منافقین کے ڈھیروں نامہ اعمال کا وزن ذرا برابر نہیں ہوگا، جبکہ ایک مومن آدمی کے نامہ اعمال میں 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سوالوں کے جواب میں وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے اعمال میزان میں تولے جائیں۔ نیکیوں کے پلڑے میں صرف ایک چھوٹا سا کاغذ رکھ دیا جائے گا جس پر کلمہ توحید لکھا ہوگا۔ یہی کلمہ توحید اس کے گناہوں سے بھرے 99 رجسٹروں پر بھاری ہو جائے گا اور وہ شخص جنت میں چلا جائے گا۔ ناظرین، میزان ان 3 جگہوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہاں کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کی مدد کرے گا اور نہ ہی اس کے کام آئے گا۔ اگر کسی آدمی کی ایک نیکی میزان میں کم ہو گئی تو سارے میدان حشر میں سے کوئی بھی اسے ایک نیکی دینے پر تیار نہیں ہوگا۔ ناظرین، سب سے آخری اور مشکل ترین مرحلہ صراط کا ہوگا۔ ہر آدمی کو پل صراط سے گزر کر جنت میں جانا ہوگا۔ پل صراط بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا جسے جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور لوگوں کو اس سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ گزرنے سے پہلے پورے میدان حشر میں ہر طرف مکمل تاریکی اور اندھیرا چھا جائے گا۔ ہر آدمی کو اس کے عقیدے اور اعمال کے مطابق صراط سے گزرنے کے لیے نور دیا جائے گا۔ اہل ایمان کو 2 نور کی مشعلیں دی جائیں گی، بعض کو ایک مشعل دی جائے گی اور بعض لوگوں کو ٹمٹماتے چراغ کی روشنی دی جائے گی، حتیٰ کہ سب سے کم درجہ اس شخص کا ہوگا جس کے پاؤں کے انگوٹھے پر روشنی ہوگی۔ اہل ایمان پل صراط سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمارا نور آخر تک قائم رکھ، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بعض اہل ایمان بجلی کی تیزی کے ساتھ پل صراط عبور کریں گے، بعض ہوا کی تیزی کے ساتھ، بعض اہل ایمان تیز رو گھوڑوں کی رفتار سے اور بعض اونٹوں کی رفتار سے عبور کریں گے۔ بعض لوگ دوڑتے ہوئے، بعض لوگ عام چال سے اور بعض لوگ سست روح ہوں گے۔ بعض لوگ گرتے پڑتے، ٹھوکریں کھاتے اور زخمی ہوتے ہوئے عبور کریں گے۔ پل صراط کے دونوں طرف کانٹے لگے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بعض لوگوں کے چلنے میں صرف رکاوٹ ڈالیں گے۔ بعض لوگوں کو پل کے اوپر سے ہی بار بار گراتے رہیں گے، بعض لوگوں کو صرف زخمی کریں گے اور بعض لوگوں کو کھینچ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ کچھ لوگ چند قدم ہی چلیں گے تو انہیں گرا دیا جائے گا، بعض لوگ کچھ فاصلہ طے کریں گے تو جہنم میں گرا دیے جائیں گے، بعض لوگ نصف فاصلہ طے کرنے کے بعد گرا دیے جائیں گے، کچھ لوگ پل صراط عبور کرنے کے قریب ہوں گے تو گرا دیے جائیں گے۔ انسان کے اعمال صالحہ صراط پر نہ صرف نور مہیا کریں گے بلکہ انسان کی حفاظت بھی کریں گے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور سواریوں کا کام دیں گے۔ پل صراط سے گزرنے کا منظر اس قدر ہولناک ہوگا کہ کسی کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلے گی، صرف انبیاء کرام کی زبان سے یہ آواز سنائی دے گی، رب سلم رب سلم، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے۔ پل صراط سب سے پہلے امام انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت عبور کرے گی، بعد میں دیگر انبیاء کرام اور ان کی امتیں عبور کریں گی۔ پل صراط عبور کرنے کے بعد تمام اہل ایمان پل صراط کے آخری حصے کنترا میں روک لیے جائیں گے اور جن مسلمانوں کے درمیان کوئی غلط فہمی، گلہ شکوہ، غصہ یا ناراضگی ہوگی وہ دور کی جائے گی۔ جب سارے اہل ایمان مکمل طور پر پاک اور صاف ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے دروازے پر تشریف لائیں گے۔ دروازہ کھلے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سمیت جنت میں قدم رکھیں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
اپنی امت کی فکر لاحق ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کا حال دریافت فرمائیں گے۔ جب آپ کو معلوم ہوگا کہ بے شمار امتی جہنم میں ہیں تو آپ اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد سفارش کی اجازت طلب کریں گے۔ طویل مدت سجدے میں گزارنے کے بعد حکم ہوگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاؤ اپنی امت میں سے جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کو لے کر اپنی امت کے برگزیدہ افراد کے ساتھ جہنم کے کنارے تک جائیں گے اور فرمائیں گے، اپنے اپنے عزیز و اقارب اور اپنی اپنی جان پہچان کے افراد کی نشانی بتاؤ تاکہ فرشتے انہیں نکال آئیں۔ چنانچہ ایسے لوگ جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا انہیں جہنم سے نکال کر جنت عطا کر دی جائے گی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اہل جنت کا 1/4 ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش دیکھ کر دیگر انبیاء کرام بھی اپنی اپنی امتوں کی سفارش شروع کر دیں گے۔ امت محمدیہ کے شہداء، اولیاء، علماء اور صالحاء کو بھی شفاعت کی اجازت دی جائے گی اور وہ بھی اپنے اپنے عزیز و اقارب اور جان پہچان کے لوگوں کی سفارش کر کے انہیں جہنم سے نکلوا کر جنت میں لے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں واپس پہنچ کر پھر امت کے بارے میں سوال کریں گے کہ اب میری امت میں سے کتنے جہنم میں باقی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا جائے گا کہ ابھی تو ہزارہ تعداد میں لوگ جہنم میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سفارش کے لیے سجدے میں گر پڑیں گے۔ سفارش ملے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ افراد جن کے دل میں چونٹی یا رائی کے برابر ایمان ہے انہیں بھی نکال لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب سابق امت کے علماء، اولیاء اور صالحاء کو ساتھ لے کر جہنم کے کنارے پہنچیں گے اور رائی کے برابر ایمان والوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اہل ایمان کی 1/3 ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر پوچھیں گے، میری امت کے کتنے افراد جہنم میں موجود ہیں؟ آپ کو بتایا جائے گا کہ ابھی تو ہزاروں امتی جہنم میں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر شفاعت کے لیے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ پھر اذن شفاعت ملے گی کہ چونٹی یا رائے سے کم درجے کے ایمان والوں کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں لے آؤ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر فرشتوں کی میت میں اپنے امت کے علماء، فضلاء، اولیاء اور صالحاء ساتھ جہنم کے کنارے پہنچیں گے اور امت کے ان افراد کو جہنم سے نکلوائیں گے جن کے دل میں رائی سے بھی کم درجے کا ایمان ہوگا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اہل جنت کی نصف تعداد کے برابر ہو جائے گی۔ چوتھی مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے لیے اذن شفاعت طلب کریں گے جنہوں نے ساری زندگی میں صرف ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میری عزت، عظمت، جلال اور کبریائی کی قسم، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اسے میں خود جہنم سے نکالوں گا۔ چنانچہ آخر میں اللہ تعالیٰ خود ان لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ جنتی لوگ اس آخری گروہ کو رحمان کے آزاد کردہ کہہ کر پکاریں گے۔ شفاعت کا سلسلہ جب مکمل ہو جائے گا اور تمام اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے، تب اہل جنت میں اپنی اولادوں اور عزیز و اقارب سے ملنے کا تجسس پیدا ہوگا اور وہ ان سے ملنے اور انہیں دیکھنے کی خواہش کا اظہار کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، اولادوں کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دیا جائے۔ چنانچہ تمام اہل جنت کے اہل و عیال کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اہل جنت کے جنت میں آباد ہو جانے کے بعد اور اہل جہنم کے جہنم میں پہنچنے کے بعد سب کو آواز دی جائے گی، اے اہل جنت جنت کے کنارے پر آ جاؤ، اے اہل جہنم جہنم کے کنارے پر آ جاؤ۔ دونوں فریق امید کی کیفیت میں کنارے کی طرف ایک سفید مینڈک کھڑا ہوگا جس کے بارے میں اہل جنت اور اہل جہنم سے پوچھا جائے گا، کیا تم اسے جانتے ہو؟
اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کہیں گے ہاں ہم اسے پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس مینڈے کو ذبح کرنے کا حکم دے گا۔ مینڈے کو ذبح کرنے کے بعد اعلان کر دیا جائے گا اے جنت والوں تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے جنت ہے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور اے جہنم والوں تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، تمہیں پھر کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ سن کر جنتی لوگ اس قدر خوش ہوں گے کہ اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی لوگ خوشی سے مر جاتے۔ جہنمی یہ اعلان سن کر اس قدر مغموم ہوں گے کہ اگر غم سے مرنا ممکن ہوتا تو جہنمی لوگ غم سے مر جاتے۔ سور پھونکنے سے لے کر جنت یا جہنم میں پہنچنے تک یہ وہ مراحل ہیں جن سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز نیک اعمال پیش ہوں گے۔ سب سے پہلے نماز آئے گی اور عرض کرے گی یا اللہ میں نماز ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو خیر پر ہے۔ پھر صدقہ آئے گا اور عرض کرے گا یا اللہ میں صدقہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی خیر پر ہے۔ پھر روزہ پیش ہوگا اور عرض کرے گا یا اللہ میں روزہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی خیر پر ہے۔ اور اعمال بھی اسی طرح پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی فرمائیں گے کہ تم بھی خیر پر ہو۔ پھر سلام پیش ہوگا اور عرض کرے گا یا اللہ میں سلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی خیر پر ہے، تیری وجہ سے میں آج گرفت کروں گا اور تیری وجہ سے عطا کروں گا۔ حضرت نواز رضی اللہ عنہ ایک روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن کریم اور ان حضرات کو جو اس پر عمل کرتے تھے قیامت کے دن پیش کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دو سیاہ بادلوں کے صاحبانوں کی طرح ان کے آگے آگے چل رہی ہوں گی اور ان دونوں کے درمیان ایک کرن ہوگی، یا اس طرح کے صف در صف پرندوں کی دو ٹولیاں ہیں جو اپنے پڑھنے اور عمل کرنے والے کے حق میں سفارش کر رہی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب صاحب قرآن کی قبر کو کھولا جائے گا تو اسے قرآن دبلے پتلے آدمی کی شکل میں ملے گا اور استفسار کرے گا کہ تم مجھے جانتا ہے؟ صاحب قرآن کہے گا میں نہیں جانتا۔ قرآن مجید کہے گا میں وہی ہوں جس نے گرمیوں کی دوپہر میں تجھے پیاسا رکھا اور راتوں کو تجھے بیدار رکھا۔ ہر تاجر تجارت کے بعد منافع ملتا ہے اور میں تیری تجارت کا منافع ہوں۔ پھر صاحب قرآن کے دائیں ہاتھ میں ملک اور بائیں ہاتھ میں خلد دے دی جائے گی اور وقار کا تاج اس کے سر پر رکھا جائے گا۔ اس کے والدین کو دو پوشاکیں پہنائی جائیں گی، یہ ساری دنیا جن کا بدل نہیں بن سکے گی۔ صاحب قرآن کے والدین پوچھیں گے ہمیں یہ پوشاکیں کیوں پہنائی جا رہی ہیں؟ انہیں جواب دیا جائے گا اس لیے کہ تمہارے بیٹے نے قرآن کریم یاد کیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کتاب اللہ کی کوئی ایک آیت سیکھی تو وہ قیامت کے دن اسے ملے گی اور اس کے چہرے پر چمک رہی ہوگی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایام کو ان کی شکلوں میں مبعوث کریں گے اور جمعہ کے دن کو خوب چمکنے والا بنائیں گے۔ جمعہ کے دن عبادت کا اہتمام کرنے والے حضرات کو جمعہ نے اپنے ایسے جلوے میں لیا ہوگا جس طرح دلہن کو اس کے خاوند کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ یہ دن ان کے لیے روشن اور چمکدار ہوگا اور وہ اس کی روشنی میں چلتے ہوں گے۔ ان کے رنگ برف کی مثل سفید ہوں گے اور ان کی خوشبو کستوری کی مثل مہک رہی ہوں گی۔ وہ کافور کے پہاڑوں پر گفتگو کر رہے ہوں گے، انسان اور جنات دونوں ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور وہ خوشی سے پلک تک نہیں جھپکائیں گے یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ان کے مرتبے تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکے گا سوائے ان مؤذنین کے جنہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے اذان دی تھی۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچتی ہے کہ قیامت کے دن مومن کے سامنے اس کا نیک عمل نہایت حسین صورت میں پیش ہوگا، ایسی حسین صورت اور لباس میں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حسین بنایا ہے۔
اس کی خوشبو نہایت پاکیزہ ہوگی۔ عمل صالح نیک آدمی کے پہلو میں بیٹھے گا۔ جب بھی نیک آدمی گھبرائے گا تو یہ اس کو تسلی دے گا، اور اگر خوف زدہ ہوگا تو اس کے خوف کو دور کرے گا۔ یہ نیک شخص عمل صالح سے کہے گا، اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے، تم کتنے اچھے ہو، کون ہو تم؟ وہ کہے گا، تم مجھے نہیں جانتے، میں قبر میں بھی تمہارے ساتھ تھا اور دنیا میں بھی، میں تیرا عمل ہوں، اللہ کی قسم تیرا عمل اچھا تھا اس لیے تو نے مجھے بھی پاکیزہ دیکھا، جا آ مجھ پر سوار ہو جا، میں بھی دنیا میں عرصہ دراز تک تجھ پر سوار رہا ہوں۔ پھر یہ عمل کہے گا، یا اللہ، ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کے نتیجے کو پہنچ گیا، ہر تاجر اور کاریگر اپنی تجارت حاصل کر چکا سوائے میرے ساتھی کے، اس نے خود کو مجھ میں مشغول رکھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، اب تیرا کیا مطالبہ ہے؟ وہ عرض کرے گا، اے اللہ، مغفرت اور رحمت فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے اسے بخش دیا۔ پھر اس کو کرامت کی پوشاک پہنائی جائے گی، اس کا تاج سجایا جائے گا جس میں ایک ایسا موتی ہوگا جو 2 دن کی مسافت سے بھی چمکتا ہوگا۔ پھر وہ عمل کہے گا، یا اللہ، اس نے اپنے والدین کی طرف سے بھی نیک اعمال کیے تھے، اور ہر مزدور اور ہر تاجر اپنے اپنے منافع میں اپنے والدین کو شریک کرتا ہے، یوں والدین کو بھی وہ انعامات ملیں گے جو صاحب عمل کو ملے تھے۔ جبکہ دوسری طرف کافر کا عمل بدترین شکل میں اس کے پہلو میں بیٹھا ہوگا۔ جب بھی کافر کو کوئی چیز خوفزدہ کرے گی تو یہ اس کے خوف میں اضافہ کر دے گا، جب گھبراہٹ ہوگی تو یہ اسے مزید گھبراہٹ میں مبتلا کر دے گا۔ کافر اسے کہے گا، تو بہت برا ساتھی ہے، تو کون ہے؟ وہ کہے گا، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ کافر کہے گا، نہیں، میں تو تجھے نہیں جانتا۔ وہ کہے گا، میں تیرا برا عمل ہوں، تیرا عمل برا تھا اس لیے تو نے مجھے بد شکل دیکھا، اور تیرا عمل بدبودار تھا اس لیے تو نے مجھے بھی بدبودار دیکھا، اپنا سر نیچے کرو، میں تم پر سوار ہوں گا، دنیا میں عرصہ دراز تک تو مجھ پر سوار رہا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی اور گناہ لوگوں کے لیے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، نیکی نیک آدمی سے مل کر اسے کھینچ کر جنت میں لے جائے گی، اور گناہ گار آدمی سے مل کر اسے کھینچ کر جہنم میں لے جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دنیا کو سفید اور سیاہ بالوں والی بد شکل بڑھیا کی شکل میں پیش کیا جائے گا، اس کے نوکیلے دانت باہر نکلے ہوں گے۔ دنیا جب مخلوق کے سامنے ظاہر ہوگی تو مخلوق سے پوچھا جائے گا، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے، ہم اسے پہچاننے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ انہیں کہا جائے گا، یہ دنیا ہے، اسی کے سبب تو نے ایک دوسرے پر فخر کیا، اسی کے سبب تو نے قطع رحمی کی، بغض رکھا اور دھوکے میں رہے۔ پھر فرمایا، دنیا کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ وہ پکارے گی، اے اللہ، میرے پیروکار اور طلبگار کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس کے پیروکاروں اور طلبگاروں کو بھی اس کے ساتھ جہنم میں پھینک دو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو کعبہ کو میری قبر کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ وہ کہے گا، السلام علیکم، میں کہوں گا، وعلیکم السلام، یا بیت اللہ، میرے بعد میری امت نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ خانہ کعبہ کہے گا، جو میرے پاس آیا تھا اس کی شفاعت کروں گا، اور جو میرے پاس نہیں آیا اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں، اور آپ اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حجر اسود ابو قبیس پہاڑ سے بھی بڑے وجود میں آئے گا، اس کی ایک شکل، زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت تھا، اسے مشرکین کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ قیامت کے دن اس کو احد پہاڑ کے برابر پیش کیا جائے گا۔ یہ دنیا کے ہر اس شخص کے متعلق گواہی دے گا اس نے اس کا اسلام کیا ہوگا یا اس کا بوسہ لیا ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
3 چیزیں قیامت کے دن عرش الہی کے نیچے ہوں گی۔ قرآن بھی لوگوں کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہوگا، امانت بھی اور صلہ رحمی بھی۔ یہ صلہ رحمی پکار رہی ہوگی، سن لو جو صلہ رحمی کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس سے تعلق جوڑ لے، اور جو قطع رحمی کرتا تھا اللہ تعالیٰ بھی اس سے تعلق توڑ لیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن انسان کا کوئی عمل بھی اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی سے افضل نہیں ہوتا۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ پیش ہوگا، اور بلا شبہ جانور کا خون اللہ تعالیٰ کے نزدیک زمین پر گرنے سے پہلے قبول ہو جاتا ہے۔ بس تم عمدہ قربانی کیا کرو۔ ناظرین، قیامت کے دن ہر جماعت کا ایک امام ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ لوگ غربا ہوں گے۔ عرض کیا کہ غربا کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو اپنے دین کو بچاتے پھریں گے۔ یہ حضرات قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قیامت کے دن علماء سے ایک درجہ آگے ہوں گے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ علماء کرام کے امام بن کر آئیں گے، اور علماء کرام ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال خوب آدمی ہیں، یہ قیامت کے دن مؤذنین کے سردار ہوں گے، اور مؤذنین کے گردن قیامت کے دن باقی لوگوں سے لمبی ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امراء القیس شعراء کو جہنم میں لے جانے والا قائد ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے شعر کے قوافی کو مستحکم کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نیک اور بد سبھی لوگ کھڑے ہو سکیں گے، لیکن سود خور کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر کبدی بنا دیا ہو۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان گناہوں سے بچو جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس شخص نے کس چیز کا دھوکہ کیا تو وہ اسے قیامت کے دن لائے گا، اور سود خور کو قیامت کے دن مجنون اور کبتی بنا کر اٹھایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک قوم کو ان کی قبروں سے نکالیں گے تو اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں سنا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے بھی قرآن سیکھا پھر اس کو بھول گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں پیش ہوگا کہ اسے کوڑ کی بیماری لاحق ہوگی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملا کہ وہ بیعت کر کے توڑ دیا کرتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں ملے گا کہ اسے کوڑ کی بیماری لاحق ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو چیونٹی کی صورت میں اٹھائیں گے جنہیں لوگ اپنے پیروں تلے رونتے چلے ہوں گے۔ پوچھا جائے گا کہ ان چیونٹیوں کی جسامت والوں نے کیا جرم کیا تو بتا دیا جائے گا کہ یہ دنیا میں تکبر کرتے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حالت میں سوال کرے کہ اس کے پاس اتنا مال موجود ہو کہ اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہو تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ عیب دار اور خراش دار ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فاقے میں مبتلا ہوئے بغیر
اور اہل خانہ کی کفالت کی عدم طاقت کے بغیر 10 سوال دراز کیا تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اس روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک سیکھا اور اسے کمائی کا ذریعہ بنا لیا تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر ہڈیاں ہوں گی، گوشت نہیں ہوگا۔ حضرت حنیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قبلہ رخ تھوک پھینکا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ وہ تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لگا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی 2 بیویاں اور وہ ان میں عدل نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن اس حال میں ہوگا کہ اس کی ایک جانب جھکی ہوئی ہوگی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ گری ہوئی ہوگی۔ حضرت اولا بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، پس پشت عیب جوئی، چغل خوری کرنے اور گناہ گاروں کی صفائی پیش کرنے میں حد سے گزر جانے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کتوں کی شکل میں اٹھائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایک بالشت برابر بھی کسی کی زمین غصب کی ہوگی تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنایا جائے گا۔ حضرت حکم بن حارث اسلم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جس نے مسلمانوں کے راستے میں سے ایک بالشت پر بھی قبضہ کیا تو وہ قیامت کے دن اسے لائے گا اور اسے 7 زمینوں کا وزن اٹھانا پڑے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑی خیانت اللہ تعالیٰ کے نزدیک 1 گز زمین کی خیانت ہے۔ تم زمین کے یہ گھر کے 2 پڑوسیوں کو دیکھتے ہو کہ ایک دوسرے کے حق میں 1 گز زمین کی خیانت کر لیتے ہیں، اگر وہ اس پر قبضہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں 7 زمینوں کا طوق بنائے گا۔ حضرت ابو حمید سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے قبلہ آزاد کے ایک نوجوان کو صدقہ کے وصولی کے لیے مقرر کیا۔ جب وہ واپس آیا تو کہنے لگے، یہ مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ یہ سن کر نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اگر میں تم میں سے ایک شخص کو ایسے کام کی ذمہ داری سپرد کرتا ہوں جس کی ذمہ داری اللہ نے مجھے سونپی ہے تو وہ واپس آ کر کہتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور یہ مجھے ہدیہ کیا گیا ہے، اگر وہ سچا ہے تو اپنے والدین کے گھر کیوں نہیں بیٹھ جاتا کہ اس کے پاس وہ ہدیہ خود بخود آ جاتا۔ اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بھی شخص کوئی چیز ناحق نہ لے، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہو تو اس نے اونٹ کو اٹھا رکھا ہوگا جو بلبلا رہا ہوگا، یا بیل کو اٹھا رکھا ہوگا ڈکار رہا ہوگا، یا بکری کو اٹھا رکھا ہوگا جو ممیا رہی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد، کبیر ہو گئی سے بھی قیامت کے دن ہتھ کھڑی لگا کر پیش کی جائے گا، اس ہتھ کھڑی سے سوائے اس کے عدل و انصاف کے کوئی چیز اسے نہیں چھڑا سکے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عالم سے کسی مسئلے کے متعلق پوچھا گیا اور اس نے وہ مسئلہ چھپا لیا تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔